تقریب ختم بخاری شریف و دستار فضیلت جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا تبلیغ نگر کود کٹک اڑیسہ بتاریخ 14 شعبان المعظم سن 1446 ہجری مطابق 13 فروری 2025 بروز جمعرات بعد نماز عشاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ الحدیث کر گئی ہے علم کی نعمت سے سب کو بہرور کر گئی ہے علم کی نعمت سے سب کو بہرور تیری جد و جہد پہ ہم تیری سعی پختہ کا جس پہ نازاں ہے خرد وہ فخر علم و فن ہے جس پہ نازاں ہے خرد وہ فخر علم و فن ہے تو عظمت اسلاف کا سرمایہ گلشن ہے تو تیرے سوزے اندروں سے ہے شباب زندگی تیرے سوزے اندروں سے ہے شباب زندگی تیری چشم نقطور شرح کتاب زندگی سٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرت مہمان معظم علماء کرام ابناء قدیم مہمانان اعظام اور سامعین محترم سب سے پہلے ہم اراکین جامعہ بندگی کا اظہار کرتے ہوئے مالک الملک اور رحمان الرحیم کے دربار عالی میں حمد و ثنا پیش کرتے ہیں جس نے ہمیں تقریب ختم بخاری شریف کی یہ خوشی اور باعث عز و شرف موقع عنایت فرمایا ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ انوار و برکات اور تجلیات الہی کے عظیم مواقع اس کے بعد ہم ہادی سبل فخر رسل سید الرسل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں سرزمین ہندوستان میں صفہ کے عکس کی نشاندہی کر کے مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے چشمے سے سیراب ہونے کا موقع فراہم کیا حاضرین گرامی اس کے بعد ہم اپنے تمام مہمانوں کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں خاص طور پر مہمان خصوصی جانشین خطیب الاسلام محسن ملت حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی محتمیم دارالعلوم وقف دیوبند کی خدمت میں اہلاً سہلاً مرحبا کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس اعتراف کے ساتھ آپ کی اس ذرہ نوازی اور قدوم میمنت پر ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ کی ادنا توجہ کا بدل بن سکیں حضرت مہمان معظم اس چہار دیواری میں اب تک نہ جانے کتنے جبال العلم مشائخ طریقت قلم و قرطاس کے بادشاہ زبان و بیان کے شہسوار درس و تدریس میں یگانہ روزگار علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر دین و ملت کے پاسبان شریعت و طریقت کے محافظ شرک و بدعت کے قاطع روایات اکابر و اسلاف کے امین تشریف لا چکے ہیں لیکن آپ کی حیثیت آپ کے امتیازات آپ کے کمالات آپ کی خوبیاں آپ کے تخصصات بالکل منفرد ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات تو یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں فکر ولی اللہ کی رنگ بھرنے والی شخصیت اسلامی قلعوں یعنی مدارس کی بنیاد رکھنا اس کی بقا کے لیے اسباب مہیا کرنے والے قافلے صحابہ کے مثالی نمونے آزادی ہند کے بطل جلیل بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانا طویل رحمت اللہ علیہ کے گھرانے کے چشم و چراغ اور ان کے اقدار و روایات کے پاسبان و امین اور
اور حجت الاسلام علیہ الرحمہ کے پوتے دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کو 4 دہائی سے زیادہ زینت بخشنے والے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے پوتے ہیں۔ یہ وہ 2 نسبتیں ہیں جو ہزاروں خوبیوں پر بھاری آپ کی مرجعیت کا بنیادی عنصر ہیں۔ حاضرین گرامی حضرات، مہمان معظم نہ صرف ان 2 نسبتوں کے حامل ہیں بلکہ آپ کی شخصیت بھی محاسن اور کمالات کا حسین گلدستہ ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی جو خانوادہ قاسمی کا درِ امتیاز ہے وہ آپ کی تواضع اور انکساری اعلیٰ درجے کی سنجیدگی و متانت ہے جو آپ کی پیشانی سے ظاہر و باہر ہے۔ علوم قرآن و حدیث میں استحکام جو آپ کے آبا و اجداد کا حقیقی ورثہ ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس علمی پروگرام کے روح رواں آپ ہیں۔ آپ زبان و بیان قلم و کرتاس میں اپنے دادا حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے عکس جمیل ہیں، جس سے نہ یہ کہ آپ صرف علوم و معارف کے دریا بہاتے ہیں بلکہ ادب کے طالب علموں کے لیے وہ بیان، وہ الفاظ، وہ اسالیب کا حسین اور نادر مرقع ہوتا ہے۔ آپ کی تحریر، معلومات، تاثیر، روحانیت کا نہ صرف ایک باب ہے بلکہ ادبی شہپاروں کا عظیم دستاویز ہوتی ہے، جس کی زندہ مثال آپ کی تحریروں کا مجموعہ خامہ گلریز ہے۔ آپ کی گناگن خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی حسن انتظام و انصرام ہے۔ یہ بھی آپ کو ورثہ میں ملی ہے، جس کی محسوساتی مثال دارالعلوم وقف دیوبند کا موجودہ علمی، تعمیری بلکہ قابل تقلید، قابل قدر تنظیمی عروج و ارتقاء ہے، جس نے اس کا شہرہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر پہنچا دیا۔ انہی سب خوبیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل علم و تقوی کا امام اور مقتدی اور اکابرین و اسلاف کی مسند کا مکین بنایا ہے۔ چنانچہ آپ بیک وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن، آل انڈیا مسلم مشاورت کی عاملہ کے رکن، اسلامک فقہ اکیڈمی کے نائب صدر، دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مجلس شورا کے رکن ہیں۔ ان جگہوں پر آپ کی شمولیت نہ صرف آپ کی مقبولیت کی دلیل ہے بلکہ ہمیں یہ احساس بھی دلاتی ہے آپ ملت کے لیے کتنے قیمتی اور انمول۔ الغرض جامع نقل و روایت، جامع معقول ہست، جامع نقل و روایت، جامع معقول ہست، در قلوب اہل سنت تابد مقبول گشت، ذہن انور فکر قاسم فقہ نعمہ داشتہ، ذہن انور فکر قاسم فکر نعمہ داشتہ، برسمائے علم و حکمت باغ حداقت تافتہ، قلب صابر فکر صائب طبع بادل داشتہ، علم راسخ خوہ طیب فہم کامل داشتہ، تشنگانے معرفت را بادے عرفان داد، تشنگانے معرفت را بادے عرفان داد، بر زبان اہل باطل تیغ برا نی نہاد۔ حضرت مہمان معظم، ہم باشندگان اڑیسہ جس پلیٹ فارم کے تحت آپ کا پہلی مرتبہ استقبال کر رہے ہیں، ضروری ہے اس کا بھی مختصر تعارف اور پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ ہمارا یہ رشتہ اور اکابرین کی جہد مسلسل بالکل واضح ہو جائے۔ حضرت والا یہ ادارہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا ام المدارس اڑیسہ ہے۔ یہی وہ اولین اور قدیم ادارہ ہے جس کے بانیین کا مقصد فکر نانوتوی کی ترویج کے لیے اڑیسہ کے چپے چپے میں مدارس کا جال بچھانا، مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے راہ ہموار کرنا تھا، اور اس میں بحمداللہ یہ ادارہ کامیاب ہے۔ چنانچہ جس وقت اڑیسہ میں قادیانیت کا بول بالا تھا، قادیانی مبلغ دندناتا پھر رہا تھا، قریب تھا کہ یہ صوبہ قادیانی اسٹیٹ بن جائے، اس وقت شیر اڑیسہ مناظر اسلام حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ نے
اپنے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایما و اشارے پر اپنی زندگی کو تحفظ ختم نبوت اور دفاع اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں خود حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے صرف اس کی نشأت ثانیہ کی بنیاد رکھی، بلکہ تاعمر اس کی سرپرستی آپ فرماتے رہے۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورے صوبے میں قادیانیت کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا، ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے چکنا چور کر دیا۔ اپنے پیچھے محافظین اسلام کی ایسی جماعت تیار کی جس کی مثال نہیں ملتی، خصوصاً آپ کے شاگرد رشید مناظر اہل سنت والجماعت حضرت مولانا مفتی سید سراج الساجدین صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ نے اسی پلیٹ فارم سے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ آپ کے جملہ شاگرد اڑیسہ اور بیرون اڑیسہ آپ کے فکر لے کر آگے بڑھے، جس کو جہاں موقع ملا اسلام کا ایک چراغ جلا کر بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے اڑیسہ کے جس خطے میں بھی آپ کو کوئی دینی ادارہ نظر آئے گا، وہ اسی جامعہ اسلامیہ کا بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے۔ مہمان معظم، آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا، تشریف لا کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، بہت قریب سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ یہ کسی نعمت الہی سے کم نہیں ہے۔ آپ کی اس کرد نوازی پر ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں، اور ضیافت میں کمی کوتاہی پر معذرت خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ کا ورود مسعود اہلیان سونگڑا کا خواب تھا، آپ کا ورود مسعود اہلیان سونگڑا کا خواب تھا، کیونکہ اسی جگہ اہل سونگڑا نے آپ کے والد ماجد رحمہم اللہ اور آپ کے دادا محترم رحمہم اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کے ملفوظات کو سنا تھا۔ یہ ٹھاٹھے مارتا مجمع کوئی عام مجمع نہیں ہے، بلکہ نسبت دیوبندیت اور قاسمیت پر سر بکف قربان ہو جانے والا مجمع ہے، جن کی پیشانی سے عقیدت و محبت کی لکیریں نمایاں ہے۔ آخر میں میں ایک بار پھر ہم اپنے تمام مہمان کرام، علماء اعظام، ابناء قدیم اور سامعین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مہمان نوازی میں کمی پر کوتاہی پر عفو درگزر کی امید رکھتے ہیں۔ والسلام السید نقیب الامین برقی محتمیم شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا و جملہ اہالیان سونگڑا۔ والسلام علینا۔ حضرت درس بخاری شریف کی آخری درس حدیث کے درس سے قبل